جتنا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے، اللہ کے بعد دنیا میں کسی کا بھی اتنا ہم پہ حق نہیں۔ اگرچہ میری جمعے کو تقریباً ہر بات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ربط اور ضبط اور تعلق رکھنے کے لیے حق بنتا ہے کہ ایمان والوں سے کچھ باتیں خالصتاً اسی موضوع کی عرض کی جائیں۔ باقی وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نہ میں میلاد النبی منانے والوں میں سے ہوں، آپ کی میلاد، آپ کی ولادت کو مانتا ہوں، لیکن یہ جو منانے کے طریقے آج دنیا میں ہیں، اختلاف اسی پر۔ اور میں نے شاید گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی عرض کی تھی کہ منانے والے بھی عشق پیغمبر میں کرتے ہیں، اور ہم لوگ روکنے والے بھی تعلیم پیغمبر میں روکتے ہیں۔ مقصد دونوں کا پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ نہ ترازو ان دوستوں کے پاس ہے کہ وہ میرے ایمان کو تولیں، نہ میرے پاس ترازو ہے کہ میں ان کے ایمان کو تولوں۔ وہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، میں روکنے کو عبادت سمجھتا ہوں۔ بہرحال یہ اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا ایک مطالعہ ہے، اپنا اپنا ایک علم ہے۔ دنیا میں ہر موضوع پر دنیا کے لوگوں میں بھی اختلاف ہے، ججوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کسی جج نے دوسرے اختلاف کرنے والے کو کافر نہیں کہا۔ ڈاکٹروں کا اختلاف ہو جاتا ہے ایک مریض کی مرض بتانے میں، لیکن کبھی کسی ڈاکٹر نے اختلاف کرنے والے ڈاکٹر کو کافر نہیں کہا۔ سائنسدانوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ایک سائنسدان نے اپنے رائے سے اتفاق نہ کرنے والے سائنسدان کو کبھی کافر نہیں کہا۔ اسی طرح زراعت میں کام کرنے والے اپنے اپنے تجربے سے کرتے ہیں، کبھی کسی نے دوسرے کو کافر نہیں کہا۔ ہم مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ علم میں اختلاف ہوتا ہے، صحابہ کرام میں بھی ہوتا تھا، ائمہ مجتہدین میں بھی تھا، محدثین میں بھی تھا، علماء مفسرین میں بھی تھا، لیکن ان لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا۔ ہم جھلے ہیں اس لیے کہ ہمیں خود مطالعہ نہیں، دین کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں، اس وجہ سے دنیا ہمارے دماغ کو بھی خراب کرتی ہے۔ بہرحال زندگی رہی تو میں باتیں عرض کروں گا۔